شالوم، خدا نے انسان کو اشرف المخلوق پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تب انسان جیتی جان ہوا۔ لیکن خدا نے اپنی شریعت بھی انسان کے دل میں ڈالی تاکہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ وہ خدا کی مرضی کو پورا کر سکے۔ لیکن انسان نے ابتدا ہی سے گناہ کا انتخاب کر کے اپنے لیے موت کو چنا اور یہ ساری نسل میں منتقل ہو گیا۔ لیکن اس گناہ کا سبب حقیقت کے اندر ابلیس ٹھہرا۔ کیا خدا ابلیس کو معاف کرے گا؟ کیا اس کے لیے معافی ہے یا خدا اس سے محبت کرتا ہے؟ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ کیا خدا کو ابلیس سے نفرت ہے؟ اگر نفرت ہے تو پھر اسے تخلیق کیوں کیا گیا؟ بائبل مقدس کے مطابق ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے، خدا نے جو کچھ دنیا کے اندر پیدا کیا اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ ایوب سے گفتگو کرتے وقت خداوند خدا نے فرمایا، تو کہا تھا جب صبح کے ستارے مل کر گاتے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ خدا کے بیٹے فرشتگان کو کہا گیا جو ہمیشہ خداوند کی حمد کرتے ہیں، جن میں ابلیس بھی شامل تھا۔ جی ہاں، ابلیس شروع سے دشمن نہیں بلکہ یہ خدا کا خاص قریبی تھا، جس کے گناہ کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا اور آ کر ساری نسل انسانی کا خاتمہ کرنے کی کوشش میں رہا۔ آئیں کچھ باتوں کو جان لیتے ہیں تاکہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ کیا خدا ابلیس سے نفرت کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، خدا ابلیس سے نفرت کرتا ہے۔ تو پھر خدا نے اسے پیدا کیوں کیا؟ خدا نے اسے ایک راست فرشتہ پیدا کیا تھا۔ 10 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر خدا ابلیس سے نفرت کرتا ہے اور اس کے لیے معافی نہیں۔ انسان ہوتے ہوئے آئیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کیا ہماری زندگی میں تو وہ خامی نہیں جس کی وجہ سے خدا ہم سے نفرت کرتا ہے۔ جس طرح ایزبل کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا، حنانیہ اور سفیرہ نے موت کا جام نوش کیا اور آدم اور حوا کو سزا سنا دی گئی، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل نہ کریں۔ پہلی بات، ابلیس حکمران یعنی رولر ہے۔ یسایہ کی کتاب 14واں باب اور مکاشفہ کی کتاب 12ویں باب میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے زمین پر گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹک دیا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف کے پہاڑ پر بیٹھوں گا اور اپنا تخت خدا کے ستاروں سے اونچا کروں گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل مقرب فرشتہ اپنے تمام فرشتگان کے ساتھ ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پہنچا۔ خدا نے جب فرشتگان کو پیدا کیا تو یہاں پر ایک لاڈلا اور خاص فرشتہ بھی ہے جس کا نام لوسیفر یعنی صبح کا روشن ستارہ ہے، جس نے اپنے دل کے اندر یہ ٹھہرایا، مجھ جیسا خاتم الکمال، حسن میں جمال، جو حسن کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جو آتشی پتھروں کے درمیان رہتا ہے اور سب سے بڑھ کر خدا کی قوائر کا لیڈر ہے، جو سایہ افغن ہے۔ لیکن ایک دن اس کے دل میں گھمنڈ سمایا کہ میں یہ سارا کچھ حاصل کروں اور میں خدا سے بھی اونچا ہو جاؤں گا، جس گناہ کی وجہ سے جو گھمنڈ ٹھہرا، آسمان پر سے اسے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور آج یہی حرکت انسانوں کے اندر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی وجہ سے، ذرا سی بات کی وجہ سے ہم عاجز نہیں بلکہ حاکم بننا چاہتے ہیں۔ مسیح خداوند نے اس کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی تم میں اول ہونا چاہے تو وہ آخر ہو۔ مسیح خداوند نے فرمایا، ابن آدم دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے، اور اس کی خدمت یہ ہے کہ اپنی جان بتھیروں کے لیے فدیہ میں دے دے۔ اور اس کا ثبوت آپ نے اپنے رسولوں کے پاؤں دھو کر بتایا۔ آئیں آج ہم بھی عاجز بنے، حاکم نہ بنے، خادم کی صورت اختیار کر اس طرح یسوع مسیح نے اپنائی اور اس بے دین دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہ پر، آزمائش پر، ابلیس اور موت پر فتح حاصل کی۔ دوسری بات، ابلیس آزمائش کا بانی ہے، یعنی آزمائش کا پیدا کرنے والا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب میں آدم اور حوا نے جان بوجھ کر پھل نہ کھایا بلکہ ان کو بہکایا گیا، ان کو دکھایا گیا اور پھسلایا گیا۔ ابلیس نے یہاں پر ان کے لیے آزمائش پیدا کی۔ کہا گیا کہ یہ پھل آنکھوں کو دیکھنے کے لیے خوشنما ہے، اگر تم اسے کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور حوا نے بہک کر جب اس کو کھایا اور اپنے شوہر آدم کو بھی دیا، جس کی وجہ سے
وہ خدا کے حضور نافرمان ٹھہرے۔ ابلیس نے شروع سے انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے آزمائش کو پیدا کیا۔ جس بات سے خداوند نے ہمیں منع کیا وہ اسی بات کو نئے طریقے کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ بار بار ہم اس میں گرفتار ہوں۔ خداوند یسوع مسیح بھی ان آزمائشوں میں سے گزرے۔ بپتسمہ کے بعد 40 روز تک یسوع مسیح بیابان کے اندر آزمائے گئے اور تینوں دفعہ آپ نے ابلیس کو زوردار شکست دی۔ جب اس نے روٹی کا لالچ دیا تو یسوع مسیح نے کہا، آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ جب اس نے سجدہ کرنے اور ساری سلطنت کا لالچ دیا تب بھی یسوع مسیح نے کہا، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تیسری دفعہ آخر کار جب اس نے خدا کی آزمائش کرنے کو یسوع مسیح کو کہا تو یسوع مسیح نے صاف طور پر کہا، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ آئیں آج ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح سے کسی جسمانی، ذہنی، پیسے کی کمی یا کسی اور طرح کی آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن برے کا لہو ہمیں تمام گناہوں، بیماریوں اور مشکلات سے رہائی بخشتا ہے۔ یسوع مسیح کی طرح ہم بھی کلام کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور ابلیس کا مقابلہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ہم سے بھی اس طرح کی نفرت رکھے۔ تیسری بات، گناہ کا ممار۔ گناہ کا پیدا کرنے والا ابلیس ٹھہرا۔ یرمیہ نبی کو خداوند یہوہ نے حکم دیا کہ جا کمہار کے پاس پہنچ۔ اس نے دیکھا کہ کمہار اپنے ہاتھوں سے ایک برتن تیار کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو تباہ کر دیتا یا خراب کرنے کے بعد دوبارہ نیا سے برتن اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ خداوند نے کہا، اسی طرح اگر میرے لوگ میری بات سنیں تو وہ اس برتن کی طرح جو خراب ہو چکا ہے میں ان کو نیا بنا سکتا ہوں۔ اسی طرح ابلیس بھی گناہ کو کسی نہ کسی طرح سے ہماری زندگی میں پیش کرتا ہے۔ یوحنا رسول اپنے پہلے خط 3 باب میں بتاتے ہیں، پس جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا تخم اس میں بنا رہتا ہے اور وہ گناہ کے زور سے چھوٹ جاتا ہے۔ بلعام جو خدا کا نبی تھا، لیکن جب ابلیس نے اس کی زندگی میں گناہ کو پیدا کیا تو وہ خدا کی قوم پر لعنت کرنے کے لیے پہنچا، اور حیرت انگیز بات یہ ٹھہری کہ تینوں دفعہ وہ لعنت برکت میں تبدیل ہو گئی۔ چوتھی بات، ابلیس قاتل اور شروع سے جھوٹا ہے۔ یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو جو شروع سے قاتل، شروع سے جھوٹا، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ ابلیس نے ہمیشہ انسانوں کے خلاف وہ کام کیا جس کے ذریعہ سے وہ خدا سے دور ہو جائیں۔ خدا کے 10 احکام میں سے ایک حکم ہے کہ تو خون نہ کرنا، لیکن یسوع مسیح نے کہا جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ مزید یوحنا کے خطوط کے اندر یوحنا رسول نے لکھا، جو کوئی اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ خونی ہے۔ تو آئیں آج ہم بھی معافی کا اقرار کریں۔ ہم ہر روز دعائے ربانی میں معاف کرنے کی دعا خداوند سے مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے عزیزوں کو معاف کیا؟ مسیح خداوند نے خود فرمایا، اگر تو قربان گاہ پر قربانی گزرانے کے لیے پہنچے اور تجھے یاد آئے کہ تجھے تیرے بھائی سے شکایت ہے تو قربان گاہ پر قربانی چھوڑ کر جا، پہلے اس سے صلح کر، اس کے بعد تیری قربانی قبول ہوگی۔ بابل کو زوال اسی لیے پہنچا کیونکہ اس نے غرور کیا اور خدا کے لوگوں کو قتل کیا۔ قائن نے حابل کو حسد میں آ کر اسی لیے قتل کیا کیونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حسد کی وجہ سے بغض دل میں پیدا ہوتا ہے جو انسان کو اکساتا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کے برخلاف خواہش کر اس کام کو سر انجام دے جو گناہ کہلاتا ہے، اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو موت ٹھہرتا ہے۔ نمبر 5، لالچ اور جھوٹ کا کسان ابلیس ہے۔ یہاں پر کسان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کسان کا کام ہے کھیتی باڑی کرنا۔ زمین لی جاتی ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، نرم کرنے کے بعد وہاں پر بیج بویا جاتا ہے، بیج کی نشو و نما کے لیے پھر سے ایک بار ہل چلایا جاتا ہے، اور جب بیج مرتا ہے پھر ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، پھر تنا بنتا ہے، تنے سے پودا، پودے سے درخت، اور درخت پر پھل پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارا پروسیس کچھ سال میں یا ایک خاص مخصوص عرصہ لیتا ہے، پھر جا کر پھل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ابلیس انسان کی زندگی میں لالچ اور جھوٹ اچانک سے پیدا نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لے کر اس کی زندگی میں لالچ جھوٹ کو پیدا کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں حنانیہ اور سفیرہ، جن کے دل میں یہ بات ٹھہری کہ ہم خداوند کے لیے
ایک خاص حصہ یعنی اپنی ملکیت بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھیں تاکہ انجیل کی منادی کا کام ہو سکے، لیکن لالچ کی وجہ سے انہوں نے اس کام کو ادھورا رکھا اور جھوٹ بولا کہ ہم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی جب پطرس رسول نے پوچھا، اور دونوں کی موت واقعہ ہو گئی۔ جھوٹ کا مطلب یہ بھی ہے سچائی میں اضافہ کرنا۔ استثنا کی کتاب میں خداوند نے فرمایا، جن باتوں کا آج میں تجھے حکم دیتا ہوں، نہ ان میں سے کچھ گھٹانا اور نہ کچھ بڑھانا۔ مزید مکاشفہ کی کتاب میں کہا گیا، جو کوئی اس نبوت کی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں میں سے کچھ بڑھائے تو تمام آفتیں اس پر یہ نازل ہوں جو لکھی ہیں، اور جو کم کرے اس کا حصہ خدا اس بادشاہی میں سے خارج کر دے گا۔ اپنی تعریف سنتے رہنا اور عاجزی کو اختیار نہ کرنا، یہ بھی ان خواہشات کو پورا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ آئیں آج ہم بھی اس بیج کو جو شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر کسی نہ کسی طرح سے کام کر رہا ہو، شاید وہ تنے کا رخ اختیار کر چکا ہو، آئیں آج یسوع مسیح کے نام سے اس لعنت کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ یہ 5 باتیں ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ابلیس خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ باقی 5 باتیں ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و قاری تک شیئر کرتے اور ریگولر طور پر اس چینل کو وزٹ کرتے ہیں۔ Stay blessed, be safe, stay connected. Amen.